السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے جس آیت کا تلاوت کیا گیا سورہ مدثر کا، جس کے ارتھ ترجمہ ہوتے ہیں: اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور انذار ڈراؤ، ورب کا فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ نصیحت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ آیا کہ تم لوگوں کے پاس نصیحت کرو، حق کا پیغام دو، راہ راست پر لاؤ۔ تو محترم ناظرین کرام، اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے بابا گرو نانک کے 5 نصیحت ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو تواریخ گرو خالصہ صفحہ نمبر 410 میں آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: سنو قاضی رکن الدین، پنج نصیحتاں احیا، اللہ دی کر بندگی، سچ بولے نس دہیا، کھاؤ کھوائے کھٹکے کرو مشقت کار، مکھ سکھ پوے پینٹا احیا کھانا سار، 10واں حصہ اوس تھی رب دے راہ رب دے دہیا، ان پچھے پاوے بہشت، سو سچ حقیقت احیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تواریخ گرو خالصہ صفحہ نمبر 410 کے ہیں۔ بابا گرو نانک آپ 5 نصیحت لوگوں کو کریں۔ ایسے تو جتنے بھی رشی منی اوتار آئے، سبھوں نے اپنی اپنی زبان میں اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو نصیحت کا ہی پیغام دیے، لیکن آج آپ کے سامنے جو ہمارا عنوان ہے، بابا گرو نانک کے اقوال کی روشنی میں 5 نصیحت، اور پھر اس کو قرآن سے تطبیق دیتے ہوئے۔ تو ناظرین کرام، امن عالم یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ اس پیغام کو آپ برابر دیکھتے رہیے تاکہ صوفیزم اور سکھزم میں اتحاد پیدا ہو، پھر وہ زمانہ لوگوں کے سامنے آ جائے، پھر وہ زمانے کو لوگ یاد کریں جو زمانہ بابا گرو نانک کا تھا کہ اتحاد اور پیغام، میل ملاپ، بھائی چارگی، پریم، اسی زمانے کو پھر سے آج لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کا۔ تو محترم ناظرین کرام، بابا گرو نانک کے اقوال کی روشنی میں 5 نصیحتیں سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں: اے قاضی رکن الدین، پہلی جو وانی ہے، سنو قاضی رکن الدین پنج نصیحتاں احیا۔ آپ فرماتے ہیں: اے قاضی رکن الدین، یہ 5 نصیحتیں ہیں، ان کو غور سے سن لو۔ یہ قاضی رکن الدین کون ہے؟ رکن الدین بھائی مردانہ صاحب کو کہا گیا۔ قاضی ایک نیک بندے کو اور ایک مسلمان کو کہا جاتا ہے قاضی۔ تو آپ یہاں پر رکن الدین بھائی مردانہ صاحب سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک اللہ والا، ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں جب کسی کو مخاطب کرنا رہتا ہے تو اس کے جو خاص سب سے قریب رہتے ہیں اس کو مخاطب ہو کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم ہندوازم کے طرف آئے تو بھگوت گیتا میں بھی دیکھیں، اکثر شلوک کرشن جی ارجن کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بابا گرو نانک یہاں قاضی رکن الدین یعنی مردانہ صاحب سے مخاطب ہو کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اے قاضی رکن الدین، یہ میری 5 نصیحتیں، ان کو تم غور سے سن لیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت سے کبھی غافل مت ہونا۔ آپ فرماتے ہیں: اے قاضی رکن الدین، پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت سے غافل کرنے کے لیے شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا، اور قرآن کہتا ہے: ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اور اللہ کی بندگی اس کی عبادت کرنا ہی ایک بندے کے لیے فرض ہے۔ تواریخ گرو خالصہ صفحہ نمبر 406 میں بابا گرو نانک جو فرماتے ہیں، ایک پرمان کے لیے اس واڑی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پہلے ویڈیو میں بھی اس واڑی کی جو ہے ہم خلاصہ کریں۔ بہرحال مختصر میں آپ فرماتے ہیں، صاحب دا فرمایا لکھیا وچ قرآن، بنا عبادت بندگی ہو رہے عمل شیطان۔ اللہ کا فرمان جو ہے صرف قرآن کریم میں لکھا، بندگی اور عبادت اللہ کی رضا ہے، دوسرا سب شیطانی عمل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بابا گرو نانک جو ہے قاضی رکن الدین صاحب یا مردانہ صاحب کو جو فرما رہے تمام لوگوں کو ان کے ذریعے سے پیغام دے رہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت اور اس کی جو ہے بندگی سے تم غافل مت ہو، کہ اگر تم اللہ کی بندگی اس کی عبادت سے غافل ہوگے تو تمہارا جینا جو ہے بے مقصد، پیدا ہونے کا مقصد کو ہی تم نہیں سمجھے، تو ہمیشہ تم کو عبادت کرنا ہے، اس کے رنگ میں رنگین ہو جانا ہے۔ عبادت بھی جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو عبادت کے رکن ہیں، ارکان اسلام میں سے یہ عبادت تو ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی عبادت کہا گیا اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی زبان میں۔ وہی عبادت کیا ہے کہ تم رسول اللہ کے رنگ میں، اللہ اور رسول اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ میں تم رنگین ہو جاؤ، یہی اور اس سے بڑی عبادت ہے۔ وہ رنگ میں رنگین کیسے ہوں گے؟ جب تک ایک انسان، ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ، ایک واحد گرو کا بھکت جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ ادا نہیں کرتا، وہ رنگ میں رنگین نہیں ہو سکتا۔ رنگ میں رنگین ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ تم اللہ کے احکام یعنی شریعت خداوندی پر عمل کرو، تب جا کے تم آگے کے منازل کو طے کر سکتے ہو۔ جس طریقے سے بابا گرو نانک نے پہلے آپ نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، اس کے بعد جو ہے اردو روحانیت کی تعلیم کو حاصل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو کرتے ہوئے پھر وہ وقت آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سپنے آیا بھی گیا میں جل گیا، میں خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس عبادت کو آپ نے اختیار کیا جس عبادت کو جو ہے ہندوستان کی سرزمین پہ اولیاء کرام بزرگان دین لے کر آئے، یعنی تبلیغ اسلام، ایک اوقار کا پیغام، توحید کا درس، اس عبادت کو آپ نے اپنایا۔ ایسا توحید کا آپ نے گویا کہ چولا پہن لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا جو اللہ کا پیغام کو سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے پیغام، ایک اوقار کی دعوت دینا۔ اولیاء کرام بزرگان دین جو ہے اسی عبادت کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو جو ہے ان کے آبائی مکان میں بھی جہاں پہ تھے وہاں پہ بھی تو فرض تھا۔ حضرت غریب نواز جو ہے ایران کے رہنے والے، اور اولیاء کرام جو ہے دوسرے ملکوں کے تھے، مسلمان تھے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جاننے والے تو وہاں پر فرض تھا۔ پھر ہندوستان کا آنے کا کیا مقصد تھا؟ اس عبادت کو کرنے کے بعد وہ آگے اس سے بڑی جو عبادت، اللہ کا پیغام، تبلیغ اسلام، ایک اوقار کی دعوت کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آ پائے۔ جو ہے قرآن میں بھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، اس پیغام کو آپ جو ہے پہنچاؤ۔ تو بابا گرو نانک فرماتے ہیں اے سنو قاضی رکن الدین، اے لوگوں مانو سنو، تم اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی سے تو جو ہے تم غافل مت ہو، کیونکہ شیطان جو ہے تم کو وسوسے میں ڈالتا، شیطان جو ہے تم کو جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم کو جو ہے سچائی کی طرف جانے سے روکتا۔ آگے بابا گرو نانک فرماتے ہیں دوسری نصیحت یہ ہے کہ دن رات سچ بولتے رہنا، سچا ہونا، اپنی زندگی میں صداقت لانا، سچائی کا پیغام عام کرنا، سچ ہو جانا، زبان پر ہمیشہ سچے کلمات لانا، اس کی طرف نصیحت ہے بابا گرو نانک کا۔ اللہ دی کر بندگی سچ بولے نس دہیا، اللہ کی ایسی بندگی کرو کہ تمہاری زبان پہ ہمیشہ سچ ہی رہنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بولنے کے لیے، سچ کا پیغام عام کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سچے لوگوں کے زمرے میں آ جائے، سچوں کی فہرست میں آ جائیں، تب جا کے انسان جو ہے سچائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں سچ اپنی زبان پہ لا سکتا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہندوازم کے فلسفہ میں اگر دیکھیں، سنسکرت زبان میں آتا ہے، ہندوازم کا پرارتھنا ہے اسد و ما ست کا مایا، او ایشور مجھے اسد سے ست کی طرف لا، یعنی جھوٹ سے سچائی کی طرف لا۔ تو ہر مذہب کی کتاب یہ کہہ رہی، ہر مذہب کے اصول، آدھار، قوانین یہ کہہ رہے کہ اے مانو تم
جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کے راستے کو آ جاؤ، سچ کی طرف آ جاؤ، سچ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو، تب جا کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سچے لوگ بہت پسند ہیں۔ رسول اللہ سچ کے ذریعے سے، سچ کے پیغام کے ذریعے سے انسان جو ہے بڑے بڑے جو ہے خرافات کو، بد امنی کو ختم کر دیتا ہے اگر سچ بولنے والا رہتا ہے۔ کیونکہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو تو ایسے بھی جو ہے حدیثوں میں کہا گیا ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تو انسان سچا، جب انسان اچھا ہے، جو انسان سچا ہوتا ہے معاشرے میں وہ قابل اعتماد ہوتا ہے، قابل جو ہے بھروسے مند ہوتا ہے۔ جو انسان سچا ہے، ایک اس کی عزت، ایک تکریم الگ ہی رہتی ہے سچے انسان کی، لوگ اس کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین اتنے سچے تھے کہ آج 800-900 سال ہو گیا، لیکن ان کی سچائی کا پیغام اللہ تعالیٰ آج بھی جو ہے اس دھرتی پہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، اسی پیغام کا سلسلہ آگے انشاءاللہ ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال۔